الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، انسان جب تک زندہ رہتا ہے مختلف جگہوں میں، مختلف مکانات میں رہتا ہے. کوئی عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، کوئی اونچے اونچے بلڈنگوں میں رہتا ہے، کوئی خوبصورت حسین و جمیل مکان میں رہتا ہے. لیکن یاد رکھیے اچھی طرح سے، آدمی جب مر جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، چاہے وہ فقیر ہو بادشاہ، اس کا آخری ٹھکانہ، اس کا آخری گھر چند بالش لمبی اور چند بالش چوڑی زمین ہوتی ہے جسے قبر کہا جاتا ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ آخری ٹھکانہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کے لیے مکمل تیاری کر کے جانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. چونکہ ہر انسان کا آخری ٹھکانہ قبر ہے، خبر سے متعلق
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے آخری ٹھکانے قبر سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل کرنے کی کیا سنتیں ہیں، میں اس عنوان کو بیان کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ میت کو دفن کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی مسلمان کی تدفین کا عمل نہیں کیا، یوں ہی چھوڑ دیے، تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہیں بھی رشتہ دار ہو یا غیر ہو، محلے کا ہو غیر محلے کا ہو، اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی تدفین میں شریک ہونی چاہیے اور اس کی تدفین میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جو آخری ٹھکانہ جسے قبر کہا جاتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کی قبریں بنائی جاتی تھیں۔ ایک لحد جسے اردو میں بغلی قبر کہتے ہیں، اور ایک شقی جسے اردو میں صندوقی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ مدینے میں قبر کھودنے والے تھے، وہ شقی قبر کھودتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی مدینے میں قبر کھودا کرتے تھے، یہ لحد یعنی بغلی قبر کھودتے تھے۔ مسنون اور سنت بغلی قبر ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی وفات کے بعد جب قبر بنانے کا موقع ہوا تو بغلی قبر بنانے کا اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ اس طرح پر کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا کہ شقی قبر کھودی جائے، کسی نے کہا لحد یعنی بغلی قبر کھودی جائے۔ انہی میں سے ایک نے رائے دیا، دیکھیے ہم اطلاع دیں گے دونوں کو بھی، ابو عبیدہ بن جراح کو بھی اور ابو طلحہ کو بھی، دونوں کو بھی اطلاع دیں گے۔ جو سب سے پہلے یہاں آ جائے گا اس کو خبر کھودنے کے لیے دے دیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو بغلی قبر کھودتے تھے یہ سب سے پہلے آ گئے۔ انہی کے ہاتھ سے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی۔ اس لیے بغلی قبر مسنون ہے۔ بغلی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کیسے رہتی ہے، اور شقی قبر کیسی ہوتی ہے جسے صندوقی کہتے ہیں، اسے بھی سن لیجئے اور آپ اندازہ لگا لیجئے ہمارے یہاں کون سا ہوتا ہے۔ بغلی قبر کو کہتے ہیں قبر کھودنے کے بعد قبلے کے جانب، ادھر ہے نا قبلے کے جانب نیچے سے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ قبلے کے جانب، ادھر طرف نہیں، قبلے کے اپوزٹ نہیں، بلکہ قبلے کے جانب ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ جتنی میت لمبی ہے اتنی قبر اور ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ قبر کھودنے کے بعد اور ایک قبر کھودی جاتی ہے لمبی، وہاں پر قبلے کے جانب، اسے بغلی قبر کہتے ہیں۔ اور شقی قبر کہتے ہیں صندوقی قبر کھودنے کے بعد قبر کے بیچوں بیچ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، بیچوں بیچ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ یہ بغلی قبر ہوئی اور یہ شقی قبر ہوئی۔ کوئی آدمی مرتا ہے، اس کے لیے قبر کھودتے ہیں تو کم از کم آدھا فٹ، آدھا قدر، جتنا آدمی ہے، جتنی میت ہے اس کے آدھے کے برابر کم از کم لمبائی گہرائی میں قبر کھودنی چاہیے۔
اور چوڑائی میں بھی اتنی ہونی چاہیے. اگر پورا خد کے برابر کھود دیں گہرائی اور چوڑائی میں تو بہت اچھا ہے. جگہ کی تنگی ہے تو کم از کم کتنا ہونی چاہیے؟ میت کے آدھے خد کے برابر گہرائی ہو اور اسی کے برابر چوڑائی بھی ہو. قبر کھود دینے کے بعد قبر میں اترنے کے لیے کوئی خاص آدمی یا کوئی خاص عدد نہیں ہے، جو بھی چاہے اتر سکتا ہے. جتنے میت کو دفن کرنے کے لیے اتارنے کے لیے جتنے آدمی کو ضرورت ہے اترنا چاہیے. 3 آدمی، 5 آدمی، 7 آدمی، طاق عدد کی کوئی رعایت مسنون نہیں ہے. طاق عدد ہو یا جفت عدد ہو، میت کے بھاری بھرکم کو دیکھ کر جتنی ضرورت پڑے اتنے آدمی اس میں اتریں. ہاں البتہ میت اگر عورت ہے تو میت کے محرم رشتہ دار قبر میں اترنا چاہیے. محرم رشتہ دار، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، تایا، ایسے لوگ قبر میں اترنا چاہیے. اگر نہیں مل رہے ہیں تو کوئی بھی اتر سکتا ہے، جو صالح ہو، شریف ہو، با اخلاق ہو، جو بھی اتر سکتا ہے. لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں تو انہی کو قبر میں اترنا چاہیے. تو یہ قبر میں لٹانے کا طریقہ قبر دیا گیا. کتنی ہونی چاہیے قبر؟ میت کے آدھے قد کے برابر گہرائی میں اور چوڑائی میں ہوتی ہو. پورے خد کے برابر ہو تو بہت اچھا ہے، نئی جگہ کی تنگی ہے تو اتنا کافی ہے. اب قبر میں اترنے والے قبر میں اتر گئے. اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبلے کے کنارے سے اتاریں. قبلے کے کنارے سے اتاریں. اتارتے وقت دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کر میت کو قبر میں اتاریں. لٹانے کا طریقہ قبر میں کیا ہے؟ بغلی قبر ہے، میں ابھی بتایا، تو وہاں قبر میں داہنی کروٹ اس طرح لٹائے میت کو کہ پورا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. صرف چہرہ قبلے کی طرف کرنا کافی نہیں ہے، صرف چہرہ قبلے کی طرف کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا سینہ بھی، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے. اس کی پشت جو ہے قبر کے دیوار سے لگا دیا جائے. یہ لٹانے کا مسنون طریقہ ہے. لٹا دینے کے بعد جو گھانٹیاں گرہ ڈالے گئے تھے کفن کھل جانے کے امکان سے، اسے کھول دیا جائے. سر کے جانب کا جو ہے اسے کھول دیں، پیر کے جانب جو ہے اسے بھی کھول دیں. لٹانے کے بعد کچی اینٹوں سے وہ قبر کے جو بغلی قبر ہے اسے بند کریں. کچی اینٹوں سے یا نرکل سے، کچی لکڑیوں سے اس کو پہلے اندر کے قبر کو بند کریں. اگر قبر کی مٹی نرم ہے یا بارش پانیوں کا ایریا ہے، دب جانے کا امکان ہے، تو پھر پکی اینٹ سے بھی کر سکتے ہیں، لکڑی کے تختوں سے بھی اسے پہلے بند کر سکتے. اب رکھ دیا گیا میت کو. مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ اسے سن لیجئے. سراہنے سے شروع کریں. مٹی ڈالنا سراہنے سے شروع کریں. ڈالتے وقت ہر آدمی 2 ہاتھ سے ایک چلو برابر منہا خلقناکم، ایک مٹھی، پھر اس کے بعد ومنہا نعیدکم دوسری، تیسری مرتبہ منہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ پڑھ کر سب آدمی ڈالیں. 2 ہاتھ 3 مرتبہ ڈالیں. یہ جو طریقہ ہے، ایک بالٹی اٹھا لی جاتی ہے اور بالٹی میں ایک آدمی سب کے پاس جاتا ہے، مٹی کے ڈیلے لیتا ہے، مٹی کے ڈیلے لاتا ہے، لا کر ڈالتا ہے. یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے اور یہ اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. ڈالنا ہے تو سامنے والے جو کھڑے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر 3 بار ڈال کر اپنی جگہ خالی کر دیں. پیچھے والے آ کر وہ ڈالنا شروع کریں. یہ بالٹی لے کر سب کے پاس جانے کا کوئی طریقہ مسنون نہیں ہے. مٹی پوری ڈال دینے کے بعد خبر کو چوکور بنانا مکروہ ہے.
چوکور جو بناتے ہیں یہ مکروہ ہے. البتہ قبر کو کوہان، اونٹ کی کوہان کی طرح ایک بالش اونچی یا اس سے ذرا اونچی بنا سکتے ہیں، بہت اونچی بنانا مکروہ ہے. اور اسی طرح قبر کو گارے سے، اینٹ سے، چونے سے، سیمنٹ سے پختی کرنا، اس کے اوپر عمارت کھڑا کرنا اور اس کے اوپر گنبد بنانا، یہ بدعت ہے، یہ خرافات میں سے ہے، یہ مکروہات میں سے ہے، یہ خرافات میں سے ہے. ارے وہاں بھی جا کر جگہ کو اگریمنٹ کرتے ہیں کیا؟ جتنے دن قبر رہی اس کے بعد دوسرے کے لیے وہاں جگہ دینا چاہیے. آپ اگر اسے عمارت بنا دیں، آپ اسے کیا ہے گنبد کی شکل بنا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ہم ہی سوئے رہیں گے وہاں پر، دوسرا کوئی نہیں آنا ہے. وہاں بھی خریداری ہوتی ہے، وہاں بھی اگریمنٹ ہوتا ہے. یہ درست طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ایک کوہان کے بقدر اونچی کریں، یا اس سے کچھ، ایک بالش کے برابر یا اس سے زیادہ، بہت زیادہ اونچی نہ ہو. قبر بنا دینے کے بعد مسنون ہے، سنت ہے کہ پانی قبر کے اوپر چھڑکیں، پانی قبر کے اوپر چھڑکیں. اس کے بعد سراہنے بیٹھ کر ایک آدمی الف لام سے لے کر مفلحون تک سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں اور پیر کے پاس بیٹھ کر آمن الرسول سے لے کر فانصر علی القوم الکافرین، یہ پیرانے پڑھیں. نہیں تو دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. سراہنے بیٹھ کر الف الحم کا سورہ پڑھ کر الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر مفلحون تک، پھر آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ ختم تک، پھر پیر کے پاس بیٹھ کر یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور باقی لوگ جو کھڑے رہتے ہیں وہ تماشائی بن کر نہ رہیں، بلکہ سورہ اخلاص کم از کم 11 مرتبہ، جب تک میت کو دفن کا عمل ہوتا ہے تب تک جو ہے وہاں کھڑے ہوئے لوگ کم از کم 11 مرتبہ میت کو سورہ اخلاص پڑھ کر بخشیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کوئی شخص سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ قبرستان میں کھڑے ہو کر میت کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ قبرستان کے مرحومین کے لیے اور ایک فائدہ خود پڑھنے والے کے لیے. میت قبرستان کے مرحومین کے لیے یہ ہے کہ وہ جب تک وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیتے. اور پڑھنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں اتنے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اس لیے قبرستان میں جب تدفین کا عمل ہوتا ہے تو ایک دم خاموشی سے بھی نہ کھڑیں، بات چیت بھی کرتے ہوئے نہ کھڑیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تماشائی نہ بنے، بلکہ وہ قبرستان میں دفن کرنے والے، قبر میں اتارنے والے اتارتے رہیں گے. آپ بڑے ہی متفکر انداز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہیں. ہو سکا تو سورہ ملک آپ پڑھتے رہیں. سورہ ملک پڑھنے سے بھی عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. سورہ یاسین پڑھتے رہیں. سورہ یاسین پڑھنے سے بھی قبر کے مردے سے میں عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. تو آپ وہاں کھڑے کھڑے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ اخلاص پڑھتے رہیں. یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں رکھ لیں. عام طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں لوگ. قبرستان میں جانے کے بعد بھی وہاں بھی باتیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں، وہاں بھی اسکوائر فٹ اتنا میں، وہاں اسکوائر فٹ اتنا ہے، وہاں بھی فون میں باتیں، وہاں بھی فون لگائے ہوئے رہتے ہیں. بالکل غلط چیز ہے. یہ آخری ٹھکانہ ہے، سب کو وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد ہم فکر کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر آنے کے لائق بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں، اس فکر میں رہیں. تو بہرحال ایک آدمی سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں اور آخر کی آیتیں سراہنے، پھر پیرانے بیٹھ کر پڑھیں. اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد میت کے لیے دعا کریں. ابھی دعا کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ اس میں بڑی سختی برتتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا قبرستان میں میت کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر سکتے ہیں، بلکہ مندوب اور مستحب طریقہ یہی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے حتی جاء البقیع فقام فاطال القیام ثم رفع یدیہ 3 مرات. حدیث کی کتاب میں آتا ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت البقیع میں تشریف لائے اور کھڑے رہے اور لمبی دیر تک کھڑے رہے، پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ اٹھائے۔ یہ ایک روایت ہے فتح الباری شرح البخاری میں جلد نمبر 11 میں 122۔ میں یہ اتنا تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں، جلد کے ساتھ صفوں کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت اور مکروہ سمجھتے ہیں اور میت سے مانگنے کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ شروع زمانہ تھا، اس وقت میت کی پوجا، میت بت پرستی لازم کیا ایک خوف تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو جانے سے ہی روک دیا تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اس سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر عبداللہ فلما فرغ من دفنہ استقبل القبلۃ رافع یدیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فتح البخاری میں فتح الباری شرح البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ وفات کے بعد، ایک صحابی رسول ہیں، ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں شرکت کی اور دفن سے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی طرف متوجہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے خطاب کر کے کہتے استغفروا لأبیکم لأخیکم، تمہارے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو ابھی جو اسے سوال و جواب ہونے والا ہے منکر نکیر کے ذریعہ، اس میں اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھیں۔ اس لیے میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں پر دعا کرنا چاہیے اور اس کے استغفار کے لیے، اس کے مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کی قبر کے نور کے لیے، قبر کے روشنی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں قبر میں کتنی لمبی مدت سونا ہے، وہاں کی آسانی کے لیے، وہاں کی سہولت کے لیے اس کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ میت کو دفن کرنے کا عمل ہوا ہے۔ اب ذرا مجھے بھی اور آپ کو بھی ٹھہر کر سوچنا ہے یہ عمل کیا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے لیے ہم کو دفن نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہمارے قبر جو آخری ٹھکانہ ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیے ہیں؟ قبر اپنے بارے میں فرماتی ہے، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے قبر اپنے بارے میں فرماتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں یہاں پر اجنبیت کا گھر ہوں، ویران گھر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، کیا ہم نے وہ ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنانا چاہتے ہیں یا قبر کے گڑھوں میں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے عمل کی طرف دیکھیں، ہماری زندگی کی طرف دیکھیں، ہمارے روز کے معمولات کی طرف دیکھیں، ہماری عبادتوں کی طرف دیکھیں، ہماری قرآن کی تلاوتوں کی طرف دیکھیں، ہمارے زبان کے بول چال کی طرف دیکھیں کہ ہم کیسا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے جہاں پر 40 سال 50 سال 60 سال زیادہ 70 سال 80 سال آدمی رہتا ہے، کوئی 90 سال رہ گیا تو سب کی نظریں اس پر ٹکی رہتی ہیں، اتنی لمبی مدت پالی ہے، کب اس کی وفات ہوگی، کب اس کا جنازہ پڑھنا ہے، سب کو 90 سال والے پر 90 پر 5 والے پر دیکھتے رہے۔ ہر شادی میں اس کی نظر، لوگوں کی نظر اس پر رہتی ہے، اتنی عمر ماشاءاللہ اتنی عمر بولتے رہتے ہیں۔ تو عام طور پر 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی، اس کے لیے ہم کتنی پریشانی برداشت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے
گھر اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے کتنی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے متفکر رہتے ہیں۔ رہنا بھی چاہیے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ زندگی جب تک ہم جئیں، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہم، ہمارے ماں باپ، بھائی ایک اپنے ذاتی مکان میں رہیں، خوشیوں سے رہیں۔ یہ کرائے کے مکان کی تکلیفیں، یہ بار بار گھر بدلنے کی تکلیفیں، ایک کرائے گھر کے مالکوں کی اونر گیری کی تکلیفیں، یہ سب برداشت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو ایک ذاتی مکان کے لیے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن ایک 50 سال، 60 سال، 70 سال رہنے کی جگہ کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں اور اتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو اب وفات کے بعد جس گھر میں جا کر رہنا ہے پتہ نہیں کب تک رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، 200 سال رہنا ہے، 300 سال رہنا ہے، کب تک رہنا ہے معلوم نہیں۔ اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن وفات پاتا ہے تو قبر میں اسے جب رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، میرے پشت پر جتنے چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو پسندیدہ تھا، محبوب تھا، آج میرے حوالے ہو گیا، میرا حسن سلوک بھی دیکھ۔ یہ کہہ کر اتنی وسیع ہو جاتی ہے، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے میت کی نظر جتنی دور تک جاتی ہے اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں کے آرام، وہاں کے آشائش اسے پہنچتے رہتے ہیں، اور تنہائی رہتی ہے تو اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے، سنیے، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں جو نیک اعمال کیا تھا نا، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، نماز پڑھا تھا، تہجد پڑھے تھے، غریب کی مدد کی تھی، مسکین کی مدد کی تھی، کسی بیمار کی عیادت کر کے اس کی مدد کی تھی، کسی مقروض کی مدد کی تھی، کسی بھوکے کو کھلایا تھا، کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کی تکلیف کو دور کیا تھا، یہ سب نیک اعمال جو تھے نا، ان سب نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوستوں کی شکل دے کر پاس میں بٹھا دیتے ہیں، وہ ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا دل بہلانے والی باتیں کرتے، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج، کبھی عمرہ، کبھی غریبوں کی مدد کی نیکیاں، کبھی قرآن کی تلاوت کی نیکیاں، کبھی تہجد کی نیکیاں، اس کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، دل بہلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک اسے چلتا رہتا ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی برا بندہ وفات پاتا ہے، نافرمان بندہ وفات پاتا ہے، اسے قبر میں جب رکھا جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو تھا، آج تو میرے پاس آ گیا، میرا سلوک بھی دیکھ۔ یہ کہہ کر ایسا جگرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلی میں اس طرح گھس جائیں گی جیسا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھس جاتی۔ پھر اس کے وہ اعمال جو زندگی میں اس نے کیا تھا، گناہ کے، نافرمانی کے، جس سے توبہ کرے بغیر مر گیا تھا، وہ اعمال اس کے پاس رہیں گے، ڈراؤنی شکل میں اسے ڈراتے رہیں گے، صبح شام اس کے ٹھکانہ جو جہنم میں ہے اسے دکھا دیا جائے گا، اسے ہر روز اسے دکھا دیا جائے گا، جسے دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی رہے گی۔ عذاب قبر حق ہے، اچھوں کے سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے عذاب قبر میں مبتلا ہونا پڑا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ایک سعد بن وقاص ہیں وہ نہیں، اسی طرح معاذ بن جبل ہیں وہ نہیں، بلکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت بڑے صحابی تھے، بدری صحابوں میں سے ہیں، بدری صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے بارے میں حدیث کے کتابوں میں آتا ہے جب ان کی وفات ہوئی تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیا گیا تھا،
اس صحابی رسول کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. 5 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی تدفین میں باقاعدہ شریک رہے. جب تدفین سے فارغ ہوئے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا تو ہم سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے لگے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ جو موجود تھے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیے. جب تدفین کے سارے عمل سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ قبر میں سعد بن معاذ کو دفن کرتے ہوئے معمول کے غیر معمولی عمل کیا آپ نے کہ سبحان اللہ کا ورد کیا اللہ اکبر کا ورد کیا. سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی جن کے بارے میں 70,000 فرشتے آسمان سے ان کے جنازے کی نماز کی شرکت کے لیے آئے تھے, بدری صحابی تھے, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سعد کو زمین میں قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی. تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا. اس تنگی کی وجہ سے میت کو تکلیف ہونے لگی تو اللہ نے ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا. پھر اللہ نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا. ذرا سوچنے کی بات ہے, اتنے بڑے صحابی جن کی وفات پر 70,000 فرشتے آسمان سے اترے ان کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے, میں اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہم کو قبر میں رکھا جائے تو ہمارے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیے ہمارے ساتھ قبر کیا سلوک کرے گی. میرے عزیز و بزرگوں, قبر میں رکھنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیں. اس کے لیے میں ایک روایت آپ کو بیان کرتا ہوں. قبر کی تیاری کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے ایک عمل بیان کرتا ہوں. اس عمل کو آپ صبح میں کیجئے. بخاری شریف کی روایت ہے یہ, بخاری شریف کی روایت ہے یہ. صبح میں آپ اس عمل کو کیجئے, شام تک وفات ہو جائیں. نبی کی زبان سے نکلا کہ وہ عمل کرنے والا شام تک وفات پا گیا تو سیدھے جنت ہے. اور شام میں اگر پڑھ لیا, وہ عمل کر لیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تک وہ مسلمان بندہ وفات پا جاتا ہے تو سیدھے جنت ہے. کتنا بڑا عمل ہے, نہیں ہے کہ نہیں؟ عمل سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے تو سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ استغفار ہے, اسے سید الاستغفار کہتے ہیں. میرے عزیز و بزرگوں, اس کو یاد کر لیجئے. وفات کب ہونے والی معلوم نہیں. میں نے اسے ایک تختی کے شکل میں بنا کر لایا ہے. یہ تھوڑے سے ہیں, آپ کے درمیان تقسیم کی جائیں گے. اسے یاد کر لیجئے. آپ اسے ایسی تختیاں بنا کر بانٹیے اور مسلمان کے درمیان اسے یاد کرنے کا ایک موقع دیجئے. اور اس کے بعد آپ روزانہ صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, شام میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, بلکہ ہو سکا تو 5 فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیجئے. یہ عربی میں بھی ہے. سہولت کے لیے اللہ کے بندے نے انگریزی میں بھی کسی نے بنا دیا ہے. انگریزی میں ترجمہ بھی ہے, تلفظ بھی انگریزی میں ہے. حالانکہ انگریزی تلفظ عربی تلفظ کا برابر نہیں کر سکتا. عربی میں عین الگ ہوتا ہے, حمزہ الگ ہوتا ہے, الف الگ ہوتا ہے, لیکن انگریزی میں سب کے لیے یہی آتا ہے, یا یہ آتا ہے. اور یہ تجوید کی رعایت تو اس میں نہیں ہو سکتی, البتہ اس میں کچھ مدد مل سکتی ہے, اس میں کچھ مدد مل سکتی ہے. یہ عربی میں ہے, اسے یاد کر لیجئے. وقت لگے گا, ایک دن میں ایک لائن یاد کیجئے, ایک دن میں ایک لائن یاد کیجئے. 4 لائن ہے, 4 دن میں یاد ہو جائے گی, صبح سے لے کر شام تک. اور یہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہے, یہ میں نہیں دے رہا ہوں سرٹیفکیٹ. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح روایت میں, بخاری شریف کی روایت میں ہے, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں پڑھ لیجئے, شام تک وفات پائے تو جنت. شام میں پڑھ لیجئے, صبح تک وفات پا گئے تو جنت.
اتنا بڑا عمل ہے یہ آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔